پروگرام میں خوش آمدید. آج پاکستان کے اندر نئے جمہوری دور کا 1 سال مکمل ہو گیا. بڑی خوشی کی بات ہے. یقین پاکستان کو جمہوریت کی تلاش تھی, جمہوریت پاکستان کو ملی ایک طویل جدوجہد کے بعد. لیکن پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے, کیا موجودہ جمہوری حکومت اور اس کی قیادت ان مسائل کو صحیح طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہے؟ اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے؟ قیادت کو ہم اعلیٰ قیادت تو کہتے ہیں, لیکن کیا واقعی ان کے اندر وہ اعلیٰ اوصاف موجود ہیں اس وقت نظر آ رہے ہیں جس کی پاکستان کو ضرورت ہے؟ ہمارے پاس موجود ہے فوزیہ وہاب صاحب, جو انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں طارق فاطمی صاحب ہیں, پاکستان کے فارمر انویسٹر ہیں ٹو ویریس کنٹریز, آلسو رائٹس فار نیوز پیپرز. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود فاطمی صاحب. ان کے برابر مسعود عباس صاحب ہیں, جو فیڈرل منسٹر فار لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لاہور میں جوائن کر رہے ہیں شمشاد احمد خان صاحب, جو فارمر کونسل سیکرٹری. شمشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. کوئکلی فوزی صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. آپ کے خیال میں اس وقت جو اعلیٰ قیادت جس کو ہم بیان کی حد تک کسی طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں, واقعتاً ان اور صاف ان کے پاس ہے کہ پاکستان کو جو انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے اسے کیپبل آف ڈوئنگ اٹ؟ آپ کے خیال میں 1 year سر آپ یہ بتائیے کہ اعلیٰ قیادت کی آپ ہے نا ڈیفینیشن کیا دیں گے؟ صدر مملکت, پرائم منسٹر. نہیں تو وہ جو اوصاف جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کیا اوصاف ہیں؟ اوصاف یہ ہونے چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ایک تو چیلنجز کا ادراک ہو, اس کے علاوہ یہ کہ ان کے پاس ایک ایسی انسٹیٹیوشنل بیس ہو جہاں پر بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتے ہوں. تیسری بات یہ اگر ملک میں موجود تو یہ تینوں اوصاف میرا تو معیار یہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کہی ہیں, جس قیادت کے پاس عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اس قیادت پہ آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور اس وقت جو قیادت اس کے پاس وہ تمام اوصاف ہیں. سب سے بڑا اوصاف جو ایٹریبیوٹ کسی لیڈر میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ آنکھیں دیکھ کر دیکھے اور اس کو فیس کرے اور اس کی اسٹریٹجی بنائے, اس کو کاؤنٹر کرے. ٹھیک ہے, وہ میں سمجھتی ہوں ہماری قیادت کے اندر وہ موجود ہے. آپ کے سامنے ہے کہ انتہائی نامساعد حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تھا, اور جو ہمیں مینڈیٹ ملا تھا وہ بھی اگر نمبرز کے حساب سے آپ دیکھیں تو وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہ اس اعلیٰ کہ انہوں نے 125 سیٹوں کی بنیاد پر اپنے وزیر اعظم کو بلا مقابلہ منتخب کرایا. یہ اس اعلیٰ قیادت کا کام تھا کہ اس نے تمام سیگمنٹ جو تھے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا اور وہ لے کر آئے, اختلافات ختم کیے اور کیا کہتے ہیں پاور شیئرنگ کا ایک کنسپٹ یہاں شروع کیا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے سامنے اسی قیادت میں پریزیڈنٹ جو کہ ملٹری ڈکٹیٹر اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کتنی آسانی سے نکالا. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ خون کا قطرہ بھی طبقہ ہوگا. سڑک پہ آئے بغیر جو پارلیمنٹ کا طریقہ کار ہے اس سے نکل کر ہمیں ان کو وہاں سے نکالا اور وہاں پہ وہ آ کے بیٹھے. انڈیمنیٹی کی گارنٹی بھی دی. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ قیادت کے پاس وہ کیا اوصاف ہونے چاہیے, پوچھا کہ حاصل کرنے کے لیے انڈیمنیٹی دی یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ اب وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں, انہوں نے اور ایک سمجھے کہ عقل و دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام جگہوں موجود ہیں. یہ تمام جگہوں پر موجود ہونا اور پاور کے اپنے پاس رکھنا, فاطمی صاحب ایک مینڈیٹڈ حکومت کے لیے پرفارمنس از دیٹ انف؟ پاکستان کو یہی چیز چاہیے, پولیٹیکلی مینڈیٹڈ اینڈ دے ہیو آل دا پاور ود دم. شکریہ. پہلی بات پاکستان میں اتنی زیر ہے کہ جب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر بہت سوچ سمجھ کے اس پر کرٹیسزم کرنی چاہیے, کیونکہ بڑی مشکلوں کے بعد جدوجہد کے بعد یہ جمہوری حکومت اسٹیبلش ہوئی ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بعد. میں کہوں گا کہ ان کے جو رپورٹ کارڈ ہے وہ مکسڈ ہے.
شروع جو ہوئی وہ بالکل صحیح نیتوں کے ساتھ، جو عوام کی امنگیں تھیں اور خواہشیں تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ اسے ریپرزینٹ کریں گے اور اسے امپلیمنٹ کریں گے. بیچ میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جس پاور کا ذکر یہ کر رہی تھی اس پاور کو ایکومولیٹ کرنے کی کوشش میں لیک آف ڈائریکشن ہو گیا، ڈرفٹ بھی نظر آیا، اور جو ایک امید تھی کہ ایک کنسنسس پالیٹکس ہوگی اور ایک کنسیلیٹری اپروچ ہوگا وہ نکل گیا. اب الحمدللہ واپس آنے کی امکانات ہے جسے میں پاور گریب میں پڑ گیا. اس میں یہ فرمائیے گا کہ میں آج بیانات پڑھ رہا تھا عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈران کے، اس کے اندر مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک خدشہ اور ایک تھوڑی سی ہیلپ لیسنس نظر آتی ہے. مثلا ایک بیان یہ چل رہا تھا جی کہ صوبے کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے. جو نظام میں ابھی کا جو بل ہے اس کے اوپر جو اس وقت تنازع نکلا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. الیکٹڈ حکومت جس کو سپورٹ بھی ہے مرکز کی، زیادہ ایفیشنسی اس سے توقع کی جا رہی تھی، لیکن آپ کے خیال میں حالات کے مطابق ٹھیک پرفارمنس ہے ایک سال میں؟ شکریہ طلعت صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے صوبے پختونخوا میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ امن و امان کا تھا، اور عوامی نیشنل پارٹی کے منشور کا سب سے بڑا جو پورشن تھا یا جو سب سے بڑا سلوگن ہمارا تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم صوبے میں امن لائیں گے جس کی اشد ضرورت تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے. سوات میں شروع